رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم وانتم العالون ان کنتم مؤمنین صدق اللہ مولانا العظیم قال اللہ تعالی وتبارک فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا محبوب رب العالمین۔ تمام حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں اور نیازمندیوں کا خراج پیش کرنے کے بعد عالی مرتبت ذی وقار محترم محتشم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی گفتگو کا عنوان ہے زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں۔ امت مسلمہ کئی صدیوں سے زوال و انحطاط کی زندگی بسر کر رہی ہے۔ عرب عجم میں امت مسلمہ کو ذبح کیا جا رہا ہے۔ قابل، قندھار، قلعہ جنگی، دشت لیلہ، تورا بورا، تکریت، موصل، بغداد، القدس، کشمیر، غزہ، آذربائیجان، صومالیہ، جہاں جہاں بھی کشت و خون ہو رہا ہے وہ امت مسلمہ کا ہو رہا ہے۔ صابرا اور شتیلا کے کیمپوں میں قیدی ہمارے ہیں۔ گوانٹا ناموبے کے جیل خانوں کی سلاخوں کے پیچھے تڑپتے ہوئے زندگی بسر کرنے والے مجبور لوگ اس امت کے ہیں۔ ابو غریب جیل کے اندر سسک سسک کے زندگی کی سانسیں پوری کرنے والے امت مسلمہ کے بیٹے ہیں۔ عافیہ صدیقی اس قوم کی بیٹی ہے۔ ام احمد میری قوم کی بیٹی ہے۔ اس امت کو جس اذیت ناک لمحوں سے گزرنا پڑ رہا ہے وہ کسی سے مخفی نہیں۔ اب برما میں جو حالات ہیں وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں۔ امت مسلمہ جتنی عددی کثرت اس وقت رکھتی ہے اس سے قبل یہ تعداد بھی اس کی نہیں ہوئی۔ دنیا کی 6.25 ارب آبادی میں سے 1 ارب 40 کروڑ اہل دین، اہل ایمان، اہل اسلام، حضور کی غلامی کا دم بھرنے والے مسلمان ہیں۔ 56-57 باقاعدہ اسلامی حکومتیں ہیں۔ خیر سے ہم ایٹمی طاقت بھی ہیں۔ ہمارے پاس وسائل کی کمی بھی نہیں۔ تیل کے بڑے ذخائر ہمارے پاس ہیں۔ زرعی ملک ہیں، لیکن اس کے باوجود دنیا کے اوپر جو ذلت، جو پستی، جو زبوں حالی کا ہمیں منہ دیکھنا پڑ رہا ہے، تاریخ عالم میں اس کی کوئی دوسری مثال نہیں ہے۔ امت مسلمہ کو دیوار کے ساتھ لگایا جا چکا ہے۔ ہمارے اوپر جو 56-57 اسلامی ملکوں کے حکمران ہیں وہ مغرب کے ایجنٹ ہیں۔ امت مسلمہ کا خون رس رہا ہے۔ اتنے مسائل ہیں کہ اگر ان مسائل کو چھیڑ کے بیٹھ جائیں تو اس کو گنتے گنتے یہ وقت گزر جائے۔ امت مسلمہ اس کار مذلت میں کیوں گری ہے؟ آج کے تجزیہ نگار یہ کہتے ہیں کہ ہم مادی طور پہ دنیا سے بہت پیچھے رہ گئے، اس لیے آج ہم دنیا کے اوپر رسوا ہو رہے ہیں۔
ہم وہ ایجادات نہیں کر رہے ہیں جو دوسری قومیں کر رہی ہیں. ہمارے پاس معاشی وسائل وہ نہیں ہیں جو دوسری قوموں کے پاس ہے. علامہ اقبال نے امت کے اس دکھڑے کو بڑی دیر قبل بیان کیا، اور اقبال ایسا شخص ہے جس کو حکیم الامت کہتے ہیں. امت کے درد کو بھی جانتا ہے، مرض کو بھی جانتا ہے، علاج کو بھی جانتا ہے. امت اس قار مذلت میں کیوں گری اور اس رسوائی کا شکار کیوں ہوئی؟ اقبال کہتا ہے کہ زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں. اس کو اگر یہ سمجھا جائے کہ دولت کی قلت سے ہم رسوا ہو رہے ہیں تو یہ کوئی بات نہیں ہے. اگرچہ اس دور میں معیشت ایک اہم چیز ہے. جو لوگ معاشی طور پہ پسماندہ ہوتے ہیں اس معاشرے میں ان کو خاطر خواہ توجہ نہیں دی جاتی، لیکن امت مسلم کے زوال کا سبب مادیت نہیں ہے، اس لیے کہ اس کی بنیادیں مادیت سے مضبوط نہیں کی گئی ہیں، اس کی بنیادوں میں روحانیت رکھی گئی ہے. اس کے زوال کا سبب دین سے دوری ہے. امت مسلمہ کی رسوائی اور پستی کا سبب اس مرکز سے اپنے رشتے کو کمزور کر لینا ہے جس نے ان کو عزت دی، سرفرازی دی، تعظیم دی اور توقیر فراہم کی. باقی رہی بات غربت و امارت کی، اسلام کی تاریخ میں ہم نے یہ سارے دور دیکھے ہیں، لیکن امت مسلمہ کے لیے یہ چیزیں جو ہیں وہ ثانوی حیثیت رکھتی ہیں. اس زمانے کی کہانی بھی ہمیں یاد ہے جب ہمارے پاس پہننے کے لیے کپڑے بھی نہیں تھے، پیوند لگے لباس پہنتے تھے. وہ وقت بھی ہمیں یاد ہے جب ہمارے پاس 2 گھوڑے تھے، 6 زرہیں تھیں، 8 تلواریں تھیں، 70 اونٹ تھے، اور ہمارے مقابلے کے اندر جو دشمن آیا تھا ان کے پاس 100 زرہ پوش نوجوان تھا. 950 کی تعداد کے اندر ان کا لشکر تھا. ان کے پاس گانے والی رنڈیاں بھی تھیں اور دادے عیش دینے والے ان کے پاس نغمے اور مزراب بھی تھے. کھانے پینے کے سامان بھی وافر تھے. ادھر فاقہ مست لوگ جس کھجور کو چوس کے روزہ رکھتے تھے اسی کھجور کو چوس کے روزہ افطار کرتے تھے. کیا بلال امیر تھا؟ کیا سلمان فارسی امیر تھا؟ کیا ابو ذر غفاری کسی امیر شخص کا نام ہے؟ کیا بدن کے اوپر پیوند لگے لباس پہننے والے وہ فاقہ مست کیا امراء کی فہرست میں آتے تھے؟ ہمیں تو وہ کہانی بھی اسلام کی غربت کی یاد آتی ہے کہ جب احد کے اندر 70 شہیدوں کے لاشیں پڑے ہوئے ہیں تو حضرت صفیہ حضور کی پھپھی اپنے بھائی حمزہ کے لیے 2 چادریں لے کر کے کفن کی آتی ہے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس قبر میں حمزہ کو دفن کیا جائے اسی قبر میں مصعب بن عمیر کو بھی کفن دیا جائے اور دفن کیا جائے. اور کہا میرے چچا کے لیے اس کی جو بہن میری پھپھو جو 2 چادریں لے آئی ہیں، کہا 1 چادر ہم مصعب بن عمیر کو دیں گے. یہ مصعب بن عمیر کون ہے؟ تاریخ پڑھو، کتنی دل آویز تاریخ ہے. مکے میں ایک امیر ترین خاتون ہے جس کے بیٹے کا نام مصعب ہے، اور وہ اپنے بیٹے کو اتنا خوبصورت لباس پہناتی ہے اور اتنے خوبصورت خوشبو اور عطر اس کو لگاتی ہے کہ مصعب بن عمیر جن گلیوں سے گزرتے تھے دیر تک وہ گلیاں مہکتی رہتی تھیں. لوگ کہتے تھے یہاں سے مصعب گزر کے گیا ہوگا اس لیے یہ گلیاں مہک رہی ہیں. اچھا پھر مصعب پہ نظر پڑتی ہے میرے محمد عربی کی تو مصعب بن عمیر حضور کی زلفوں کا اسیر ہو جاتا ہے. ماں کافرہ ہے، جب پتہ چلتا ہے تو اس کا لباس بھی چھین لیتی ہے، سہولتیں اور آسودگیاں بھی واپس لے لیتی ہے. پھر وہ وقت بھی آیا کہ مصعب بن عمیر حبشہ کی جانب ہجرت کر جاتے ہیں. مکے کے حالات کچھ تھوڑے سے خوشگوار نظر آئے تو وہ حبشہ سے واپس مکے جب پلٹے تو ان کے بدن پہ جو چادر تھی وہ جگہ جگہ سے پٹی ہوئی تھی. میرے آقا کریم علیہ السلام نے دیکھا تو حضور کی آنکھوں میں آنسو ٹپکنے لگے.
کہا یہ وہی مصعب ہے جو اتنا خوشپوش نوجوان تھا کہ میں نے پورے مکے میں اس سے خوبصورت لباس پہننے والا کوئی دوسرا شخص نہیں دیکھا، اور آج میرے مصعب کو پہننے کے لیے جو چادر میسر ہے وہ بھی جگہ جگہ سے پھٹی ہوئی ہے۔ یہ اسلام کی غربت کی کہانی ہے، اور آج احد میں یہی مصعب بن عمیر شہید ہو جاتے ہیں اور ان کے لیے کفن بھی دستیاب نہیں ہے۔ حضور نے کہا جو میرے چچا کے لیے 2 چادریں لائی ہیں ان میں سے ایک کا کفن مصعب کو دے دو نا، اور دوسری چادر سے کفن میرے چچا کو دے دیا جائے۔ اچھا، حضرت مصعب کے لیے بڑی چادر رکھ دی گئی، اور حضرت امیر حمزہ کے لیے جو چادر تھی وہ چھوٹی تھی، اگر سر ڈھانپتے تھے تو پاؤں ننگے ہو جاتے، اگر پاؤں ڈھانپتے تھے تو سر ننگا ہو جاتا۔ حضور نے فرمایا میرے چچا کا سر ڈھانپ دو اور پاؤں کے اوپر اذخر نامی گھاس ڈال دو۔ میں یہ اسلام کی غربت کی کہانی تمہیں سنا رہا ہوں، جب میرے رسول کے چچا کے لیے پورے کفن کا ٹکڑا بھی دستیاب نہیں تھا، اسلام اس وقت بھی عزت پا گیا تھا، اسلام اس وقت بھی ذلیل نہیں تھا، اسلام اس وقت بھی سربلند تھا، اور اسلام اس وقت بھی عزتوں کی مسند پہ تھا۔ یہ اسلام کا وہ دور ہے کہ جب حضور مسجد نبوی سے باہر نکلتے ہیں تو آگے حضرت عمر و ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہما کھڑے ہیں، چہرے کے اوپر عجیب اداسی ہے۔ کہا عمر، ابو بکر اس وقت کیوں کھڑے ہو؟ عرض کی حضور بھوک نے گھر میں ٹکنے نہیں دیا، ہم نے چاہا حضور کا چہرہ دیکھ لیں تو کچھ پیاس بجھ جائے، کچھ بھوک مٹ جائے۔ حضور نے فرمایا میرا حال بھی یہی ہے، جس چیز نے تجھے گھروں سے نکالا ہے وہی چیز مجھے گھر سے نکال لائی ہے۔ چلتے ہوئے حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کے قریب سے گزرے، حضور کی خوشبو پا کے وہ باہر آ گئے۔ عرض کی بندہ نواز آج میرے مہمان نہیں بنتے؟ حضور نے کہا تمہاری مرضی۔ گھر لے گئے، چٹائی بچھائی، حضور کو بٹھایا، گھر والوں کو بکری کا بچہ ذبح کر کے دیا، کہا جلدی جلدی کھانا تیار کرو، میرے آقا کو بھوک لگی ہوگی۔ یہ کہہ کے واپس آئے، حضور کے پاس بیٹھے، نظر چہرے پہ پڑی تو گھبرا گئے۔ نکاحت کے آثار اتنے واضح تھے کہ سمجھ آ رہی تھی کتنے دنوں سے حضور نے کچھ نہیں کھایا۔ اٹھ کے باغ میں چلے گئے، کھجوروں کا خوشہ توڑا، حضور کے سامنے رکھا، کہا بندہ نواز جب تک کھانا تیار نہیں ہوتا یہ کھجوریں تناول فرمائیں۔ تھوڑی دیر کے بعد کھانا دسترخوان پہ لگ گیا، حضور سے عرض کی گئی حضور آئیں کھانا تناول کر لیں۔ حضور نے دسترخوان پر تشریف فرما ہو کر کے حضور نے کپڑا اٹھایا تو حضور نے جب دیکھا کہ کھانا ہے تو حضور نے ایک روٹی لی اور چند بوٹیاں اٹھائیں اور ایک خادم کو بلا کر کے کہا جاؤ ہمارے گھر دے آؤ، میری بیٹی فاطمہ کتنے دنوں سے بھوکی۔ کہا جاؤ ہمارے گھر دے آؤ، میری فاطمہ کتنے دنوں سے بھوکی بیٹھی ہوئی ہے۔ مال کے کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ آپ کو پتا ہوگا کہ جب میرے رسول کا انتقال ہوا ہے، حضور کا وصال ہوا ہے، تو حضور کی ایک زرہ ایک یہودی کے گھر میں گروی رکھی ہوئی تھی، حضور نے زرہ رکھ کر کے اس سے قرض لیا ہوا تھا۔ یہ اسلام کی غربت کی کہانی ہے، اور پھر اللہ نے اسلام کو امارت کے رنگ بھی دیے۔ اور تمہیں کہانی سناؤں، حضرت عدی بن حاتم روایت کرتے ہیں، صحیح بخاری میں روایت ہے، یہ حاتم تائی کے بیٹے ہیں، کہتے ہیں میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، ایک شخص آیا کہنے لگا حضور غربت نے میرا برا حال کر دیا ہے، اور اس نے شکایت کی غربت کی، پسماندگی کی اور اپنی معاشی بدحالی کی۔ پھر ایک شخص آیا کہنے لگا حضور میرے پاس دولت تو ہے لیکن میں نے جس منزل پہ جانا ہے راستہ پر خطر ہے،
تو میرے لیے کیا حکم ہے کہ میں کیسے راستہ طے کروں؟ تو یہ دو لوگوں نے یہ باتیں کی تو حضرت عدی کہتے ہیں کہ حضور نے روئے سخن میری جانب موڑا اور میری جانب مخاطب ہو کے کہا، عدی تو نے ہیرا دیکھا ہے؟ عدی کہتے ہیں میں نے عرض کی حضور دیکھا نہیں، سنا ہے۔ ہیرا یہ شہر ہے عراق کا۔ تو حضور نے فرمایا، عدی تو نے ہیرا دیکھا ہے؟ میں نے کہا نہیں حضور دیکھا نہیں، اس کا تذکرہ سنا ہے۔ فرمایا، عدی اگر اللہ تجھے زندگی کی مہلت دے تو ہیرا سے ایک خاتون چلے گی، تو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا اور مکے تک پہنچے گی اور اللہ کے گھر کعبہ کا طواف کرے گی اور اس کو ہیرا سے لے کر کے مکے تک اللہ کے علاوہ کسی کا ڈر نہیں ہوگا۔ کہتے ہیں کہ میں نے دل میں کہا کہ پھر بنو طے کے ڈاکو مر گئے ہوں گے جنہوں نے عرب کے اوپر روب ڈال رکھا ہے، تو وہ تو پھر ختم ہو گئے ہوں گے۔ کہتے ہیں میں بھی سوچ ہی رہا تھا کہ حضور نے مزید میری حیرت میں اضافہ کرتے ہوئے کہا، عدی اگر تجھے اللہ نے زندگی کی مہلت دی تو دیکھے گا کہ کسرا کے خزانے تیری جھولی میں ہوں گے۔ تو اس دور کی سپر طاقت تھی۔ میں نے کہا حضور کسرا بن ہرمز؟ حضور نے فرمایا ہاں کسرا بن ہرمز۔ کہتے ہیں کہ حضور نے پھر فرمایا، عدی اگر تو زندگی پائی تو وہ دن بھی دیکھے گا کہ ایک شخص زکوٰۃ کی رقم لے کر کے، زکوٰۃ کی چاندی لے کر کے، زکوٰۃ کا سونا لے کر کے نکلے گا اور اس کو کوئی زکوٰۃ کا مستحق ہی نہیں ملے گا۔ حضرت عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ پھر میں نے وہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ہیرا سے ایک خاتون چلی اور مکے تک پہنچی اور امن ایسا تھا کہ اس کو اللہ کے علاوہ کسی کا ڈر نہیں تھا۔ پھر وہ لمحے بھی میں نے دیکھے کہ کسرا بن ہرمز کے خزانے مسجد نبوی کے باہر پڑے ہوئے ہیں۔ تو کہتے ہیں تیسری چیز میں دیکھ نہ سکا اور میں نے لوگوں کو کہا کہ یہ میں تو نہیں دیکھ سکا، میری شاید زندگی وفا نہ کرے، اور اگر تمہاری زندگی وفا کرے تو تم دیکھنا میرے آقا نے جو فرمایا تھا، دو باتیں تو پوری ہو گئی ہیں اور تیسری بات تم دیکھ لو گے۔ حضرت یحییٰ بن سعید فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا زمانہ تھا اور انہوں نے مجھے افریقہ کی جانب زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا۔ میں وہاں سے زکوٰۃ وصول کی اور پھر میں زکوٰۃ لینے والے مستحقین کو ڈھونڈنے لگا تو کہتے مجھے کوئی مستحق نہ ملا۔ پھر میں غلام پکڑتا اور اس کے پیسے دے کے اس کو آزاد کرواتا چلا جاتا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا زمانہ ہے کہ گورنر ہے عراق کا، وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کو لکھتا ہے کہ اتنی رقم ہے، اس کا کیا کرنا ہے؟ تو عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں رقم لے کے یہاں نہ آنا، وہاں عراق کے لوگوں میں بانٹ دو، جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں ان کو تقسیم کر دو۔ تو گورنر لکھتا ہے جو مستحق ہے ان کو دے دی، اب کوئی مستحق نہیں رہا تو میں کیا کروں؟ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں جو مقروض ہیں ان کا قرض اتار دو۔ تو کہتے ہیں کہ ہاں قرض بھی میں نے اتار دیا ہے، رقم پھر بھی بچ رہی ہے، کیا کروں؟ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے پھر لکھا جو شخص شادی کرنا چاہتے ہیں ان کا حق مہر ادا کر دو۔ میں نے کہا کہ وہ بھی کر دیا ہے، رقم پھر بھی بچ گئی، اب کیا کروں؟ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے مجھے لکھا کہ جو غیر مسلم ہیں جنہوں نے ٹیکس دیا ہوا ہے، جتنا ٹیکس دیا ہے اس سے دگنے پیسے ان کو قرضے میں دے دو اور ان کو کہو جاؤ اس کا کاروبار کرو، کھیتی باڑی کرو، اور ساتھ انہیں یہ بھی کہہ دینا قرض کی فکر نہ کرنا اور زیادہ اس میں پریشان نہ ہونا، جب دے سکو گے دے دینا۔ یہ دور بھی پھر اسلام نے دیکھا اور یہ گھڑیاں بھی دیکھی، جب چیتھڑے پہنے ہوئے تھے، جب پیوند لگے لباس پہنے تھے، جب پیٹ میں ڈالنے کے لقمہ بھی نہیں تھا، اللہ کا دین اس وقت بھی غالب تھا، اور جب گلیوں کے اندر ریشم بکھرا ہوا ہوتا تھا کوئی اٹھانے والا نہیں تھا، دین اس وقت بھی غالب تھا۔ دین کا غالب ہونا یا نہ ہونا اس کا تعلق جو ہے وہ مال و دولت سے نہیں ہے۔ اقبال کہتا ہے کہ زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں، مومن کا زوال بے زری سے نہیں ہے بلکہ اس کا سبب کوئی اور ہے۔ وہ سبب ڈھونڈنا ہے کہ ہم دنیا میں رسوا ہو کے کیوں رہ گئے، ہم زمانے کے سامنے تماشا کیوں بن کے رہ گئے، آج نبی کی امت پوری کائنات میں رسوا ہو کے کیوں رہ گئی، آج ہمارا تماشا دیکھا جا رہا ہے، آج بھوکے کتوں کو ہماری بیٹیوں اور بہنوں کے اوپر چھوڑا جا رہا ہے اور اس کا تماشا دیکھا جا رہا ہے۔ کیا ہم نے یہ دن بھی دیکھنے تھے؟
ہم نے سراغ لگانا ہے، دولت کی قلت اور کثرت یہ ثانوی چیزیں ہیں۔ ہم نے تاریخ میں دیکھا ہے ہم کبھی مالی طور پہ کمزور تھے، رسوا نہیں ہوئے ہیں، مال زیادہ ہو گیا رسوا نہیں ہوئے ہیں، رسوائی کے سبب کوئی اور ہیں۔ آئیے تمہیں کہانی دل آویز سناؤں، اسلام کے عروج اور بانک پن کی مختصر کہانی آپ دیکھ لیں کہ حضور جب جلوہ فراز ہوتے ہیں مکے میں تو اللہ کا گھر 365 بتوں سے بھرا ہوا ہے۔ وہ دنیا کے اندر خدا کا پہلا گھر اور 365 بتوں کا قبضہ ہے اس گھر کے اوپر۔ پھر حضور آئے اور دعوت دین دی اور آقا کریم علیہ السلام نے ان بتوں کے لوث سے کعبہ کو پاک کیا۔ کہانی اتنی دل آویز ہے کہ حضور نبوت کے اعلان کے 13 سال گزارنے کے بعد جب مکے سے ہجرت کر کے مدینہ روانہ ہوئے تو مسلمانوں کی تعداد 100 سے متجاوز نہیں تھی۔ جن لوگوں نے ہجرت کی ہے تاریخ پڑھیں۔ سن 2 ہجری کو بدر کے مقام پہ حق اور باطل کا پہلا ٹکراؤ ہوتا ہے۔ مسلمانوں کی تعداد 313 تھی۔ جو لوگ گھروں میں تھے ان کی تعداد بھی ساتھ شامل کر لیں، بچے اور خواتین بھی شامل کر لیں، 600-700 لوگ بنتے ہوں گے۔ اور 8 ہجری کو فتح مکہ ہوا اس واقعہ کے 6 سال بعد۔ تو فتح مکہ کے موقع پہ مسلمانوں کی تعداد جو سپاہیوں کی تھی وہ 10,000 تھی۔ اور پھر 8 ہجری کو یہ واقعہ ہوا ہے تو 10 ہجری کو حجۃ الوداع ہوتا ہے۔ 10 ہجری کو حضور کے سامنے جو لوگ بیٹھ کے خطبہ سن رہے تھے ان کی تعداد 1,44,000 تھی، اور جو گھروں میں لوگ شامل تھے ان کو بھی ملائیں تو 6 لاکھ تک پہنچتی ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 سال 2 ماہ اور کچھ دن تخت خلافت پہ رہے ہیں، اور آپ کے ادوار کی فتوحات کو اگر اس کی ایوریج نکالیں تو ایک دن میں 80 مربع میل علاقہ روزانہ فتح ہوتا ہے۔ حضرت عمر کا دور دیکھیے، حضرت عمر کے زمانے میں اسلامی حدود 23 لاکھ مربع میل تک پھیل گئی ہیں۔ محمد بن قاسم جب سندھ میں آیا ہے تو یہ بہت بعد کی کہانی نہیں ہے، یہ 92 ہجری کی کہانی ہے، ابھی صحابہ موجود تھے۔ ادھر اندلس کے دروازے پہ طارق بن زیاد دستک دے رہا ہے تو وہ تابعی ہے، اور یہ بھی 92 ہجری کی کہانی ہے۔ ادھر سندھ تک مسلمان پہنچ گئے، ادھر وہاں تک پہنچ گئے۔ آپ چائنا میں جا کے دیکھیں، حضرت سعد بن ابی وقاص صحابی کی قبر وہاں ہے، وہ وہاں تک پہنچے۔ ماوراء نہر کا علاقہ بھی فتح ہو گیا، ادھر آرمینیا تک پہنچے۔ یہ تھوڑے سے عرصے کے اندر عظیمتوں کی کیسی داستان رقم کی۔ اقبال تڑپ کے کہتے ہیں دیے جانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ آج دیکھیں جا کر کے جبل طارق کو، جہاں وہ 500 قدوسی وہاں نکلے تھے، وقت کے حکمران نے اپنے جاسوس کو بھیجا، دیکھ کیا وہ کون لوگ ہیں، کہاں سے آئے ہیں اور کتنی تعداد ہے۔ تو جا کر کے جاسوس نے کہا پتہ نہیں زمین سے نکلے ہیں یا آسمان سے اترے ہیں، اور ان کی تعداد 500 سے آگے پیچھے ہے۔ اور پھر ان 500 لوگوں نے یورپ کے دروازے میں داخل ہو کر کے حق اور باطل کے اس مارکے کے اندر وہ عظیمت کی داستانیں رقم کی کہ اقبال خراج پیش کرتے ہوئے کہتا ہے یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ وہ کہانی کتنی دل آویز ہے۔ اے سرزمین اندلس ہے یاد تجھ کو، تھا تیری ڈالیوں پہ کبھی آشیاں ہمارا، چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہے ہم، وطن ہے سارا جہاں ہمارا۔ پوری دنیا پر اسلام کے پھریرے لہرا رہے ہیں اور اسلام کے جھنڈے لہرا رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ ہے جب یروشلم فتح ہوا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ مدینے سے چلیں اور یروشلم میں پہنچیں۔ حضرت عمر مدینے سے چلتے ہیں، کتنا بڑا قافلہ لے کر کے، کتنا پروٹوکول ہے۔ حضرت عمر اکیلے اور ساتھ ایک غلام، اور اونٹ بھی ایک، باری باری سوار ہوتے ہیں، کبھی غلام سوار ہوتا ہے کبھی عمر سوار ہوتے ہیں۔ حکمران تو وہ تھے لوگوں کی دہلیز پہ امن دینے والے، لوگوں کی چوکھٹ پہ جو ہیں وہ نور بانٹنے والے۔
آج کے حکمرانوں نے تمہیں رمضان المبارک کے اندر لوڈ شیڈنگ کا پیکج دیا ہے، اور آج بچے بھی تڑپ رہے ہیں اور جوان بھی سسک رہے ہیں، اور ماہ سیام میں جن اذیتوں میں قوم کو مبتلا کر دیا ہے وہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ اور تمہیں میں حضرت عمر کی کہانی سناؤں۔ حضرت عمر دن کو تخت حکومت پہ بیٹھتے تھے، اور ان کا تخت کو سونے زبرجد کا نہیں تھا، مسجد نبوی کی چٹائی تھی، اور سارا دن وہاں بیٹھ کے لوگوں کی باتیں سنتے، اور جب رات کے اندھیرے گہرے ہوتے عمر بھیس بدل کے مدینے کی گلیوں کا گشت کرتے۔ کہا تمہارے گھر سے دھواں نکل رہا ہے اور بچے رو رہے ہیں، ان کو کھانا کیوں نہیں دیتی؟ کہنے لگی عمر کی جان کو رو رہی ہوں۔ عمر کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ کہا کیا ہوا؟ کہا 3 دن سے ہمارے ہاں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، روزانہ بچے روتے ہیں، اور میں ہنڈیا کے اندر پتھر ڈال کر کے نیچے سے آگ ڈالتی رہتی ہوں کہ بچے انتظار کر کر کے سو جائیں گے، کم وقت سو بھی نہیں رہے، اور وہ پتھر پکیں گے بھی کیا، اور میں عمر کی جان کو رو رہی ہوں۔ حضرت عمر کا کلیجہ دہلنے لگا، فوراً پلٹے واپس بیت المال میں آئے، گھی کا ایک کنستر لیا، آٹے کی بوری لی، مرچ مسالہ جات بہت کچھ اٹھایا، اپنے کندھے پہ رکھا، بوری اپنی کمر پہ لا دی۔ عمر بیت المال سے نکلے تو آپ کے خادم اسلم نے دیکھ لیا، آگے بڑھا، کہا میرے آقا میں اٹھاتا ہوں۔ عمر کی آنکھوں میں آنسو ہے۔ کہا اسلم قیامت کے دن میرا بوجھ اٹھا لو گے؟ کہا قیامت کے دن تو اپنا اپنا بوجھ اٹھانا پڑے گا۔ کہا عمر کو آج اپنا ہی اٹھانے دو۔ حضرت عمر وہ گھی کا کنستر اور وہ آٹے کی بوری سر پہ اٹھائے ہیں، اور اس خاتون کے گھر جاتے ہیں اور دستک دیتے ہیں۔ وہ جب دیکھتے ہیں اس کی جان میں جان آ جاتی ہے۔ کہا جلدی جلدی آٹا گوندو، اور عمر سبزی کاٹنے لگ جاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سبزی تیار کر دیتے، ادھر آٹا گند جاتا ہے، اور پھر اوپر چولہا رکھا جاتا ہے، چولہے کے اندر آگ رکھی جاتی ہے، وہ کھانا پکانے لگتی ہے، آگ بجھتی ہے۔ تاریخ نے لکھا ہے آگ بجھنے لگتی ہے، عمر جھک کر کے پھونکے مارتا ہے، عمر جھک جھک کے پھونکے مارتا ہے۔ کھانا پک گیا اور بچوں کے سامنے کھانا رکھ دیا، بچے کھا رہے ہیں۔ اب بچے رو رو کے نڈال ہو چکے تھے۔ حضرت عمر اپنے ہاتھوں کو اور اپنے گھٹنوں کو اور اپنے پاؤں کو زمین پہ لگا کے، جس طرح بکری کا بچہ چلتا ہے، ویڑے کے اندر کبھی ادھر چلتے ہیں کبھی ادھر چلتے ہیں، تاکہ بچے مجھے دیکھ کے خوش ہوں اور دل میں کہتے عمر جتنا رلایا ہے اب اتنا ہنسانا بھی پڑے گا۔ تو کبھی عمر امیر المومنین، یہ میں کسی آج کے جو ہے وہ لوگوں کے ووٹوں پہ منتخب ہونے والے حکمران کی کہانی نہیں سنا رہا، میں اس عمر کی کہانی سنا رہا ہوں جو 23 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے، آدھی دنیا کا بادشاہ ہے۔ حضرت عمر جو ہے جس طرح بکری کا بچہ چلتا ہے، اس طرح اپنے ہاتھ اور اپنے گھٹنے زمین پہ ٹیک کر کے جو ہے وہ اس طرح چلتے ہیں۔ بچے عمر کو دیکھ کے مسکراتے ہیں۔ جب بچے مسکرانے لگے تو حضرت عمر نے اس خاتون سے کہا بڑھیا عمر کو معاف کر دے۔ اس نے کہا تو اتنی ہمدردی کیوں کرتا ہے؟ کہا عمر بیچارہ بڑا پھنسا ہوا ہے، فکر ہے اس کو یرموک و فسطاط و حلوان کی، جب فتح ہے مصر تو تیاری ہے ایران کی، آتے جاتے وفد سے ملاقات بھی کرتا ہوگا، آتے جاتے وفد سے ملاقات بھی کرتا ہوگا، اور شب کو معلوم حالات بھی کرتا ہوگا، کانٹوں میں الجھی ہوئی بیچارے کی جان ہے، نیند اس کو بھی آتی ہے، آخر وہ انسان ہے، میری بہن عمر کو معاف کر دے۔ اس نے کہا نانا عمر کی بات میرے سامنے نہ کر، قیامت کا دن ہوگا، عمر کا گریبان ہوگا اور میرا ہاتھ ہوگا۔ جب اس نے یہ بات کہی تو عمر برداشت نہ کر سکے، بچوں کی طرح بلک بلک کر رونے لگے۔ کہا وہ بد نصیب عمر تیرے سامنے ہے، آج ہی کہلا جو کہنا ہے، قیامت کے دن مجھے معاف رکھنا۔ اس نے کہا تو عمر ہے؟ کہا بد نصیب عمر تیرے سامنے کھڑا ہوں۔ میرے عمر کہتے ہیں اگر دجلہ کے کنارے ایک بکری کا بچہ بھی پیاسا مر گیا، اس کا حساب بھی عمر سے لیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ میں اس حضرت عمر کی کہانی سنانے لگا تھا۔ حضرت عمر نکلے یروشلم میں، ایک اونٹ ہے ایک غلام ہے، کبھی وہ سوار ہوتا ہے کبھی آپ باری مقرر کی ہے۔ جب قریب پہنچے یروشلم کے تو عمر کی باری نکیل پکڑنے کی اور غلام کی باری اوپر سوار ہونے کی آ گئی۔ غلام نے کہا آقا میں مرضی سے اپنی باری چھوڑتا ہوں، آپ آ جائیں
दुश्मनों के मफतूहा इलाके में आ रहे हैं, ताजा ताजा इलाका फतह हुआ है, इस्लाम की शान व शौकत जाहिर हो। उमर ने कहा इस्लाम की शान व शौकत ऐसे जाहिर नहीं होती है, अपनी बारी पे तुम बैठोगे, अपनी बारी पे मैं बैठूंगा। लोग मुंतजर खड़े हैं। दूर से जब देखा कहा इसकी हैबत से कांपते थे हम, ये तो कोई हबशी लगता है, रंग काला है, होंठ मोटे हैं, इससे तो ज्यादा हसीन इसका गुलाम है जो आगे आगे चल रहा है। हजरत अबू उबैदा ने कहा धोखा खा रहे हो, हमारा आका वो नहीं है जो ऊंटनी के ऊपर सवार है, हमारा आका वो है जो लगाम थामे आगे आगे चल रहा है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को आगे बढ़ के जाबिया के मकाम पे हजरत अबू उबैदा बिन जराह ने इस्तेकबाल किया। तो हजरत उमर आगे बढ़े और उन्होंने आगे बढ़ करके हजरत अबू उबैदा के दोनों कंधों पे हाथ रखा और सुनो हजरत उमर ने क्या कहा, कहा ला इलाहा इल्लल्लाह इन्ना कुन्ना अज़ल्ला कौमिन फ़अज़्ज़नल्लाहु बिल इस्लाम। कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह, ए अबू उबैदा बिन जराह, हम एक जलील कौम थे और अल्लाह ने हमें इस्लाम की वजह से इज्जत अता की है। और मैं तुम्हें एक तारीख साज बात कहने लगा हूं और वो ये है कि जब तक हम इस इज्जत वाले इस्लाम के दामन को थामे रहेंगे हमारी इज्जत कायम रहेगी, और जब इस्लाम के अलावा किसी और जगह से इज्जत ढूंढेंगे तो रुसवा करके रख दिए जाएंगे। ये है वो खुलासा जो हजरत उमर ने उम्मतों के उरूज व जवाल का बयान किया है। इस उम्मत को जो खैरात मिली है तख्त व ताज की, वो पेंटागून से नहीं मिली, वो वाशिंगटन से नहीं मिली, वो व्हाइट हाउस से नहीं मिली, वो मोहम्मद अरबी के जोड़ों का सदका मिली है। इसलिए जब हमने इस्लाम से इन्हिराफ किया, पाकिस्तान हासिल किया गया था। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। हमने उस नारे को छोड़ दिया हुआ है, हमने इन्हिराफ कर दिया। आज हमारी नजरें मगरब की तरफ लगी है कि तख्त व ताज उससे नसीब होते हैं और दुनिया के ऊपर हम रुसवा होकर रह गए। हमारी पस्ती, हमारी ज़बूहाली, हमारी जिल्लत का सबब यह है कि जिस जगह से हमें इज्जत मिली थी हमने वो मरकज ही छोड़ दिया है। उस मरकज हयात को, उस मरकज जिंदगी को, उस मरकज इज्जत को हमने छोड़ दिया है और दुनिया के ऊपर हम रुसवा हो रहे हैं। इन्हीं हजरत उमर की कहानी है। वादी तहामा से गुजर रहे थे कि बच्चों की तरह बिलक बिलक के रोने लगे। कहा उमर जवान आदमी हो और बच्चों की तरह बिलक के रो रहे हो। कहा तुम नहीं जानते, मुझे बचपन की कहानी याद आ गई। कहा क्या कहानी है? कहा यही अर्ज़े तहामा थी। मेरे बाप खत्ताब ने मुझे 5 ऊंट दिए थे, कहा इन्हें लाइन में खड़ा करो सीधा। मैं आगे वाला सीधा करता था, पीछे वाला टेढ़ा हो जाता, पीछे वाला सीधा करता, आगे वाला टेढ़ा हो जाता। मेरे बाप खत्ताब ने मुझे बड़ा मारा। कहा एक अरब के बेटे हो के तुमसे 5 ऊंट लाइन में खड़े नहीं होते? कहा एक जमाना उमर पे वो था कि इससे 5 ऊंट लाइन में खड़े नहीं होते थे, और आज शरक से लेकर गरब तक 23 लाख मुरब्बा मील की हुक्मरानी और इंसान भी लाइन में खड़े हैं। ये मोहम्मद अरबी के जोड़ों का सदका नहीं है तो और क्या है? उमर से तो 5 ऊंट लाइन में खड़े नहीं होते थे। तो ये इज्जतें, ये तख्त-ओ-ताज, ये हुकूमतें हमें हुजूर की दहलीज से मिली हैं। जब हमने उस दहलीज को छोड़ दिया तो दुनिया के ऊपर रुसवा हो गए और जलील करके रख दिए गए। आज हमारी हालत यह है कि गैर भी हमें ताने दे रहे हैं। मेरा एक दोस्त पिछले दिनों के अंदर ननकाना साहब गया तो वो मुझे आकर के जो कहानी सुनाने लगा, उसकी आंखों में नमी थी और उसके लहजे में बेपनाह दर्द था। कहने लगा कि मुझे शौक दामन ये हुआ कि मैं यहां सिखों का गुरुद्वारा भी देखूं। कहते मैं इसी शौक में उनका गुरुद्वारा देखने चला गया। तो जब गुरुद्वारे की सीढ़ियां आई तो मैं जूते उतारे और मैं सोच रहा था कि इनको समेट के कहां संभालूं। तो एक शख्स आगे बढ़ा और मुझे कहने लगा कि आप तसल्ली से जाएं, ये गुरुद्वारा है, मुसलमानों की मस्जिद नहीं है। तो कहता कि मेरा कलेजा फटने लगा कि हम इस कदर अखलाकी पस्ती का शिकार हो गए हैं, क्योंकि जवाब तो मेरे पास नहीं था जो उसको मैं दे सकता, क्योंकि हमारी हालत बयान ही यही है। तो कहता है कि मेरा कलेजा कटने लगा कि हम इस पस्ती और इस जिल्लत के मकाम पे चले गए हैं। अब हमारे मुल्क के अंदर जो हमारे जिम्मी हैं वो भी हमको जो है वो ताना दे रहे हैं और हमारे मुस्तामन भी हमको ताना दे रहे हैं और मुल्क के अंदर भी हमको जिल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ रहा है। ये हमारी जिल्लत और रुसवाई की मिसालें हैं। हमारी अखलाकी पस्ती और ज़बूहाली ने हमको कहीं का नहीं छोड़ा है। मैं बहुत पुरानी कहानी नहीं सुनाने लगा आपको, ये कुरून उला की कहानी नहीं है।
یہ کہانی جو ہے وہ صحابہ کے زمانے کی بھی نہیں ہے، یہ کہانی جو ہے وہ تابعین کے بھی دور کی نہیں ہے، محدثین کے دور کی بھی نہیں ہے، یہ سری سختی کے زمانے کی کہانی بھی نہیں ہے، یہ جنید بغدادی کے دور کی بھی نہیں ہے، ہاں یہ مجدد الفسانی کے زمانے کی کہانی بھی نہیں ہے، یہ کل کی بات ہے۔ ہم دور غلامی میں تھے، ہمارے اوپر انگریز حکومت کر رہا تھا، ایک انگریز افسر شاہی مسجد دیکھنے کے لیے آیا، اور جب چبوترے کے اوپر چڑھا تو ایک گداگر نے اس کے آگے ہاتھ پھیلایا، اس نے بٹوا نکالا اور اس کی ہتھیلی میں کچھ پیسے رکھے، دوبارہ وہ جیب میں بٹوا ڈالنے لگا تو بٹوا اس کے ہاتھ سے گر گیا اور وہ بے توجہی میں اندر چلا گیا۔ اس گداگر نے آگے بڑھ کے اس بٹوے کو پکڑ لیا، خیال تھا یہ واپس آئے گا تو میں اس کو بٹوا دے دوں گا، لیکن وہ کسی اور دروازے سے نکل گیا اور یہ منتظر رہا، وقت گزرتا رہا۔ 1 سال گزرنے کے بعد وہ دوبارہ پھر آیا، اس کا کوئی دوست اسے ملنے آیا تھا انگلستان سے، اس کو شاہی مسجد دکھلانے کے لیے وہ پھر آیا، یہ گداگر وہاں بیٹھا ہوا تھا، اس نے پہچان لیا، کہا صاحب 2 لمحوں کے لیے رکیے، مجھے آپ سے ضروری کام ہے۔ دوڑا دوڑا گیا، قریب ہی گھر تھا، وہاں سے وہ بٹوا اٹھا لایا، اس میں بہت زیادہ جو ہے وہ پیسے تھے، کہا یہ 1 سال قبل آپ آئے تھے، آپ کو یاد ہو نہ یاد، آپ کا یہ بٹوا گر گیا، میں ڈھونڈتا رہا، آپ مل نہ پائے۔ اس نے جب دیکھا، وہ ایک کبھی بٹوے کے اندر رقم کو دیکھے، کبھی گداگر کے چہرے کو دیکھے، پھر اس سے رہا نہ گیا، اس نے کہا تو گداگر ہے اور تو ایک ایک پائی صبح سے شام تک اکٹھی کرتا ہے، اتنی رقم تجھے اکٹھی مل گئی تو تو اس رقم سے اپنا گھر بنا سکتا تھا، کاروبار سیٹ کر سکتا تھا، اور 1 سال ہو گیا تو میرا انتظار کرتا رہا۔ اس نے کہا بابو بات رقم کی نہیں ہے، تو عیسائی ہے اور میں مسلمان ہوں، کل قیامت کے دن اگر تیرے نبی نے میرے نبی کو کہا کہ میرے امتی کا بٹوا گرا تھا اور تیرے غلام نے پکڑا تھا، تو پھر میرا نبی جو ہے تیرے نبی کے سامنے شرمسار ہوگا۔ میں گداگر ضرور ہوں، بے غیرت نہیں ہوں، میں نہیں چاہتا کہ میرے نبی کو تیرے نبی کے سامنے شرمندگی ہو۔ یہ تو گداگروں کی کہانی ہے، آج شاہوں کی کہانیاں سناؤں تو کلیجہ منہ کو آئے، آج وزیروں کی کہانیاں سناؤں تو کلیجہ پھٹنے لگے، آج آیان سلطنت پہ براجماں تخت شاہی پہ بیٹھے ہوئے آج یہ وزراء، آج یہ افسر، آج یہ وڈیرے، ان کی کہانیاں چھیڑ بیٹھوں تو کلیجہ پھٹنے لگے۔ جب میں کہتا ہوں الہی میرا احوال دیکھ، حکم ہوتا ہے اپنا نامہ اعمال دیکھ۔ میں نے اصلاح امت کانفرنس کے موقع پہ آپ کو یاد ہوگا کہا تھا کہ یہ تو کرم ہے محمد کی زلفوں کا کہ ہمارے اوپر پتھر نازل نہیں ہوتے، ورنہ جو حال ہم نے کر دیا ہے اور جس اخلاقی انحطاط کا ہم شکار ہیں، ہمارے اوپر تو آسمان ٹکڑے ہو کے برستا، اگر ان کی رحمت نہ ہو درمیان میں، ابھی آگ لگ جائے دونوں جہاں میں۔ اقبال کہتا ہے زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں، یہ نہیں ہے مسئلہ، مسئلہ پستی ہے، زبوحالی ہے، تعلیمی انحطاط ہے، عملی انحطاط ہے، مرکز سے جو ہے وہ دوری ہے، دامن رسالت ماب کو چھوڑ دیا ہے، پھر رسوائیاں مقدر نہیں ہوں گی تو کیا ہوں گی۔ آئیے ابھی بھی موقع ہے، توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا، رب سے بھی معافی مانگ لیں، گنبد خضرا کے مکین کے حضور بھی ہاتھ جوڑ کے کہیں چھوڑ کے آپ کا دامن رحمت، آقا ہم سے بھول ہوئی، کھو دی اپنی قدر و قیمت، آقا ہم سے بھول ہوئی، دیکھ ہماری آنکھ مچولی، اپنے سینے اپنی گولی، بھول گئے ہم درس اخوت، آقا ہم سے بھول ہوئی، دنیا کے ٹھکرائے ہوئے ہیں، تیرے در پہ آئے ہوئے ہیں، کھول دے اپنا باب رحمت، آقا ہم سے بھول ہوئی۔ آج وہ شعر مجھے پوری طرح یاد نہیں آ رہے جو بچپن میں پڑھ پڑھ کے رویا کرتے تھے، وہ کیا کمال، کسی نے کہا ہن جے رونا تے اکھاں وچوں ہنیرا جاندہ نہیں نور جاندہ ہے۔ آج امت جس زبوحالی میں پہنچ گئی، ہن جے رونا تے اکھاں وچوں ہندیرا جاندہ نہیں نور جاندہ ہے، میں بدبخت نو ویکھ کے میرا سایہ بھی میتھوں دور جاندہ ہے، میں پاپی مجرم، میں میلا اتھرو، میں پاپی بندہ، حضور معافی حضور معافی حضور معافی حضور معافی، تساں سی ڈکیا جنہ کماں تھی، حضور جی میں او کر گیا واں، گناہاں دی دل دل دے اندر گل میں تیکر اتر گیا واں، تہاڈے حکماں نو چھڈ کے آقا میں جیندا کتھے ہاں مر گیا واں، حضور معافی حضور معافی حضور معافی
حضور معافی۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں آؤ اگر تم دوبارہ اسی عروج کو دیکھنا چاہتے ہو تو دامن مصطفیٰ کو تھام لو۔ سارا فلسفہ اقبال نے اپنے اس ایک شعر میں نچوڑا ہے۔ شکوہ اور جواب شکوہ اقبال کی امت کی کہانی ہے جو رب سے کہی ہے۔ شکوے میں کہتا ہے تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، نو انسانی کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، پھر بھی ہم سے گلا ہے کہ وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں، تو بھی تو دلدار نہیں۔ لیکن جواب شکوہ میں جب جواب آتا سارا نشہ اترتا ہے، صیغہ بدلا، لفظ وہی ہیں۔ میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، نو انسانی کو غلامی سے چھڑایا کس نے، صفائے دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے، تھے تو آباب تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ درے منتظر فردا ہو، واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مکالی نہ رہی، رہ گئی رسم آذاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، مسجد مرثیہ خواہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی صاحب اوصاف وہ حجازی نہ رہے۔ تو اقبال نے اپنے جواب شکوے کو یہاں آ کر کے روکا۔ صدا ادھر سے آ رہی ہے، امت کو علاج دیا جا رہا ہے۔ اقبال کے سارے فلسفے کا نچوڑ یہ ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، پھر لوح بھی تیرے ہاتھ میں دے دیں گے، قلم بھی تیرے ہاتھ میں پکڑا دیں گے، تختی بھی تیرے پاس ہوگی، قلم بھی تیرے پاس ہوں گے، پھر تیری تقدیر کے فیصلے واشنگٹن میں نہیں ہوں گے، پھر خدا بندے سے خود پوچھے گا بتا تیری رضا کیا ہے۔ تو ہم نے ان راہوں کا مسافر بننا ہے۔ آئیو زندگی کا جمال اور زندگی کا حسن حاصل کرنے کے لیے حضور کی دہلیز پہ آ جائیں۔ بہت دور جا چکے ہیں، آقا کی رحمت اب بھی آوازیں دے رہی ہیں، میرے بھولے بھالے امتیوں واپس آ جاؤ، میں تمہیں سینے سے لگا کے تمہارے پچھلے سارے گناہ بخشوا دوں گا۔ اور رب کہہ رہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، ظلم کر بیٹھے ہو کوئی بات نہیں، میرے محبوب کی دہلیز پہ آ جاؤ، میرے نبی کے ہاتھ اٹھ کے میں تمہارے سارے گناہ ہی معاف فرما دوں گا۔ اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور رحیم پاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اپنی رحمتوں کے سائے میں دے۔ آفاق کے ہر ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا، اب رکنا نہیں، اب تھمنا نہیں، فردوس میں جا کر دم لینا، آفاق کے ہر ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا، اب رکنا نہیں، اب تھمنا